اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق پڑھیں گے۔ اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کیسے پڑھنا چاہیے، کس طرح سے پڑھنا چاہیے، ان کے مخارج کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ ان سب کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کے کچھ قواعد ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھ کر ان قواعد کو پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں کھینچنا ہے، کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عربی لہجہ ہے، اور عربی لہجے میں ہمیں قرآن پاک کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں یہاں دو کاف دکھائی دے رہے ہیں، ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف۔ ایک کو پر پڑھیں گے، ایک کو باریک پڑھیں گے۔ اور جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو سب سے پہلے سمجھا دوں کہ ایک قلب ہوتا ہے اور ایک قلب ہوتا ہے۔ قلب کے معنی دل ہوتا ہے اور قلب کے معنی کتا ہوتا ہے۔ ان کے مخارج اگر ان کے معنی چینج ہو جائیں تو قرآن پاک کے تلفظ میں، قرآن پاک کی عربی میں، قرآن پاک میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو جاتا ہے، ان کے معنی میں فرق ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سب سے پہلے ان کے قواعد دیکھنے چاہیے کہ کیسے کیسے قواعد ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد بھی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو سب سے پہلے اپنے قواعد پڑھنا سکھاؤں گی تاکہ ہمیں ہر چیز کی سمجھ ہو، اور باقی قاعدے کے پورے 21 اسباق ہیں جن کو پڑھنے کے بعد ہم قرآن پاک بہترین انداز میں خوبصورت طریقے سے پڑھنے کے حامل ہو جاتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں اور ہم بہت ڈھیروں سارا ثواب کماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سبق نمبر 1، اور یہ ہے حروف مفردات۔ اس کو حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے اور حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اسکولوں میں جب پڑھتے ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یہ 29 حروف ہیں اور ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ اب اگر یہ ایک ہے مفرد ہے، الف با تا سا، اگر ہم اس کو الگ الگ رکھیں، جیسے کہ ہم ہا کی بات کرتے ہیں، ہم زال کی بات کرتے ہیں، یا ہم دال کی بات کرتے ہیں، تو اگر اس کو ہم ایک پڑھیں گے، ایک کہیں گے تو یہ مفرد حروف ہوگا۔ لیکن اگر ہم ان سب کو مجموعہ کریں گے، اکٹھا کریں گے، تو ان سب کو کہا جائے گا حروف مفردات یا حروف مفردات۔ اب ہے دوسرا پوائنٹ نمبر 2 ہے، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں اور تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توے، زوے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، ہا، خا، قا، غا پڑھیں۔ یعنی جس طرح ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں بے، تے، سے، یہاں اس طرح سے نہیں پڑھنا۔ یہ عربی لہجہ نہیں ہے، یہ اردو لہجہ ہے۔ عربی لہجہ ہوتا ہے با، تا، سا، یہ اس طرح سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو ابھی بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں بے، تے، سے، لیکن ہمیں اس کو با، تا، سا پڑھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، قا، غا، غین اور قاف۔ ان کا مجموعہ قز ہے۔ اب یہ 7 حروف ایسے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حروف ایسے ہیں جن کو پڑھتے وقت ہمیں پر آواز رکھنی ہے، باریک نہیں رکھنی۔ پر یعنی ہر حالت میں اس کو موٹا پڑھنا ہے، جس طرح اکثر پڑھتے ہیں خا نہیں پڑھنا، خا پڑھنا ہے، سواد نہیں پڑھنا، سمپل ہے یہ، صاد اس طرح سے پڑھیں گے، اور دواد نہیں پڑھنا، ضاد، توا نہیں پڑھنا، قا، یہ حروف پر ہیں، غا، غین، قاف، ان حروفوں کو پر پڑھا جاتا ہے۔ مجموعہ کہتے ہیں جمع ایک اگر حرف ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں مفرد کہتے ہیں، لیکن اگر وہ سب مل جاتے ہیں تو ان کو مجموعہ کہا جاتا ہے، اور ان سارے 7 حروفوں کو ملانے کے بعد بنا ہے قز۔ دیکھیں آپ ان کی ترتیب بھی دیکھیے گا، یہ خا ہے، یہاں پہ خا ہے، یہاں پہ صاد ہے، یہاں پہ صاد ہے، یہاں پہ ضاد ہے، یہاں پہ ضاد ہے، یہاں پہ غین ہے، یہاں پہ پھر تھوڑی سی ترتیب چینج ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے مجموعہ بنایا ہے قز۔ تو یہ سارے 7 کے 7 حروف ملے ہوئے ہیں اور ان کا مجموعہ ہے قز۔ پھر ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں، یعنی یہ جب ہمارے ہونٹ، باقی جو حروف ہیں جتنے بھی ہیں وہ لسانی حروف ہیں۔ شفوی حروف صرف اور صرف یہ 4 ہیں، اور لسانی حروف کے معنی ہیں زبان کے حروف، یعنی وہاں پہ جتنے بھی باقی حروف ہم ادا کریں گے ان 4 کے علاوہ، وہ ہماری زبان کبھی اوپر لگے گی، کبھی نیچے لگے گی، کبھی دانتوں پہ لگے گی، کون سے دانت پہ لگے گی، سائڈ پہ لگے گی، تالو پہ لگے گی، اس طرح سے ہم ادا کریں گے۔
لیکن یہ جو 4 حروف ہیں انہیں ہم ہونٹوں سے ادا کریں گے، اس پر ہم ہونٹ ہلائیں گے، باقیوں پر ہم ہونٹ ہلنے نہیں دیں گے کسی بھی حروف پر۔ پھر ان 3 حروف ذا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ جس طرح میں اب دیکھیں آپ ادا کر رہی ہوں ذا، سین، صاد، تو اس طرح سے میری آواز میں کچھ سیٹی سی محسوس ہو رہی ہے، جس وجہ سے اس کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے یہ اس کے قواعد پڑھے ہیں، آپ انہیں یاد کیجیے گا۔ کل انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اس کی ترتیب پڑھاؤں گی اور ان کے قواعد یہ کیسے ہم نے پڑھنے ہیں حروف، یہ بھی میں آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔